الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی جو رکوع تھے ان کے اندر اہل کتاب کا تذکرہ بیان فرمایا، اور اہل کتاب میں سے ایک عیسائی تھے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا، اور اس گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول فرما گئے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقت کے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو بھی کافر کہا، اور امت محمدیہ کے اندر آج بھی ایسا گروہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عرش پر پہنچے، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام احد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ درمیان کے اندر یہ میم کا پردہ ہے، اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو بعین ہی وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات احد ہے، اگر احمد میں سے میم کو ہٹا دو تو یہ بھی احد بن جاتا ہے۔ تو وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر پچھلے درس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عقیدہ بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بھی یہ فرمایا تھا، اور جب عبداللہ ابن سبا اس کی ذریت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب الوہیت کا درجہ دیا کہ حقیقت کے اندر علی جو ہے وہ خدا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ کے اندر جلایا تھا، اور اس کو دیکھ کر پھر ایک اور گروہ پیدا ہوا جس نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آگ کے اندر عذاب دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو آگ کا عذاب دیا تو حقیقت کے اندر حضرت علی جو ہے وہ خدا ہے۔ اب اس طریقے سے فرقے یا گروہ یہ دنیا کے اندر پہلے بھی پیدا ہوتے رہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت بندوں کے اندر بھی تقسیم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک گروہ تو حلول کا قائل تھا۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ گروہ یہ تھا کہ جن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین میں سے تیسرا تھا، یعنی تین خدا مانتے تھے، اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان میں سے ہر ایک کو دیکھو تو وہ تیسرا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرمایا کہ لقد کفر الذین، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دے دیا کہ کوئی الہ نہیں مگر اکیلا اللہ تعالیٰ۔ اب بنیاد جو ہے نا اسلام کے اندر داخلے کی کلمہ ہے،
کوئی انسان نماز پڑھ کر دین کے اندر داخل نہیں ہوتا، یا بیت اللہ کے طواف کر کے دین کے اندر داخل نہیں ہوتا، روزہ رکھ کر دین کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ دین کے داخلے کی شرط اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ رکھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ بنیاد بنا دی کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، الہ اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی الہ نہیں مگر اکیلا اللہ تعالیٰ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ لوگ اس بات سے، یعنی اس عقیدے سے، یہ جو ثالث من ثلاثہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے باز نہ آئے، اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، تو ضرور چھوئے گی ان لوگوں کو جو کافر ہے، ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ کافر کے لیے کوئی معافی نہیں، آخرت کے اندر اس کو ضرور دردناک عذاب ملے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی شفقت اور رحمت بندے کے اوپر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنے بڑے عقیدے رکھنے کے بعد بھی جس نے میری ذات کے ساتھ اوروں کو شریک کیا۔ اب کتنا بڑا عقیدہ ہے کہ کوئی انسان اپنی اولاد کے بارے میں بھی ایسا عقیدہ، ایسا یعنی نظریہ نہیں رکھتا کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اس کے 2 باپ ہیں، ایسا کوئی بندہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی نہیں سنتا۔ لیکن اللہ کی رحمت اور شفقت دیکھو کہ اتنا بڑا عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، استغفار کر لے، معافی مانگ لے۔ دنیا ہے، دنیا کے اندر جو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور معاف کر دوں گا۔ اور پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ بالکل پانی پھیر دیتے ہیں کہ پھر پچھلے گناہوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ جب اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یا دنیا کے اندر کوئی عام مسلمان ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن جرم بڑے کیے، گناہ بڑے کیے، اور گناہ انسان کو شیطان اسی بات سے ورغلاتا ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن کے اندر وسوسہ آتا رہتا ہے کہ یار میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، وہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب شیطان اس کو وسوسے کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ یہ اس گناہ کی طرف لگا رہے اور توبہ کی طرف نہ جائے۔ توبہ کر لے گا تو اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے،